سیکنگ پیس اینڈ ہیومن انوویشن کی اسپیشل رمضان ٹرانسمیشن میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا میزبان آصف اقبال اور میرے ساتھ ہیں امریکہ سے پروفیسر ڈاکٹر شعیب شاہد صاحب، سائیکالوجسٹ ہیں، سائیکو تھراپسٹ ہیں. آج ہم ماہ رمضان کے عکاس سے سر سے اسپیشل پروگرام میں یہ جاننا چاہیں گے کہ سر سائیکالوجیکل پوائنٹ آف ویو سے روزہ انسان کی شخصیت میں کیا کیا چینجنگز لاتا ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام میرے دوست. میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ نے ماشاءاللہ اس ٹاپک کو لیا، کیونکہ یہ جائز وقت ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے اوپر جتنا میکسیمم ہے انسان کے اندر اویئرنیس کریں. دیکھیں، ایک دو چیزیں میں شروع میں آپ سے عرض کر دوں کہ پچھلی بار میں نے جب آپ سے ریکویسٹ کیا تھا تو میں نے جو حقائق ہے نا انسانیت کے وہ بتائے ہیں. میری ذاتی پسند و ناپسند نہیں ہوتی. دوسرا، میں نے اس میں ایک لفظ استعمال کیا تھا امارہ، اور اس کے متعلق لوگوں نے پوچھا کہ دراصل یہ لفظ کیا ہے، امارہ یا مطمئنہ یا دوسرے آپ نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں یہ لوامہ. غلطی سے میں لوامہ کو امارہ کی طرف کہہ کے تو اس کی کریکشن چاہتا ہوں. تو ہم بسم اللہ اس سے کریں گے. تو اس سلسلے میں آپ کو سورہ البقرہ کی یہ جو پہلا میں سے اس کا حصہ ہے نا، اس کا آخری یہ حصہ ہے، تو اس کو میں آپ سے شیئر کر رہے ہیں. فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. یہ بڑا سمپل، بڑا گہرا یہ ورڈ ہے. اس میں فرمایا رنج اور تکلیف میں صبر اور نماز سے مدد لیا کرو. بے شک نماز گراں ہے مگر ان لوگوں پر گراں نہیں جو عجز کرتے ہیں. خاشعین کا لفظ ہے. تو میں اس کو یہاں سے سٹارٹ کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے روزہ اور جو ہے نماز کی کنٹینیوٹی بتائی، اور اس کی بیس جو ہے اس کو مد نظر رکھ کر ہم آگے طرف چلیں گے. تو سب سے پہلے تو میں یہ بات آپ سے کروں گا، صوم اور فاسٹنگ یہ اللہ تعالیٰ نے اتنی اہم رکھا ہے کہ اس سے قبل بھی جو مختلف قومیں ہیں ان پر جب وقت آتا تھا تو اللہ تعالیٰ ان کو کہتے ہیں کہ صوم یعنی روزے رکھیں، لیکن ہم پر فرض کیے گئے. ریزن یہ ہے، صوم جو ہے نا ایک ایسی چیز ہے جس سے کہ انسان کو بتایا گیا کہ میں نے جو کچھ آپ کو دیا یہ اس کی گریٹیفیکیشن میں آپ نے کرنا ہے کہ یو بو یور ہیڈ اینڈ یو ہیو اے فاسٹنگ فار می. یہ روزہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہوتا ہے. لہذا شروع سے میں جیسے شروع میں آپ سے عرض کیا، بائی برتھ انسان کے اندر ایک مینٹل چیس سے چل رہی ہے. نفس کے اندر اس کے 3 آسپیکٹ ہو جاتے ہیں، جسے میں نے پیچھے بتایا، نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ. انگریزی میں اب ان 200 سال پہلے ان کو سائیکالوجسٹوں نے کہا جی اڈ، ایگو اور سپر ایگو. یہ 1450 سال پہلے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ آپ کو مینٹل فنکشن کیا ہے. تو یہ ایک فائٹ ہے وچ از گوئنگ آن انسان کے اندر، اور انسان کے اندر ایک کیا کہتے ہیں نا، ایک کانٹینیوس ایک قسم کا دجل سا ہو رہا ہے، فراڈ ہو رہا ہے انڈر کیا ٹیمپٹیشن اور آپ کی عقل کا. تو لہٰذا اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ مختلف قسم کے جو آیات ہم نے پیش کی ہیں، اس کا جو بنیادی جو مقصد ہے وہ ایک نقطے پر ہے، انٹینشن. ساری بات انٹینشن پر ہے. انٹینشن میں نیت، اور نیت اگر آپ ہیں تو آپ کے عمل کو اس کی وجہ سے اسیسمنٹ ہوگا. اس کا بتایا اس طریقے سے کہ آپ اگر 1 پیسہ دیتے ہیں تو نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے کون دیتا ہے، کس وقت دیتا ہے، کس نیت سے دے رہا ہے. وہ 100 بھی آپ کو ریوارڈ مل سکتا ہے اور ایک ہی مل سکتا ہے. تو یہ جو بھی ہم روزے جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ ہماری نیت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، کیونکہ یہ ریلیشن بٹوین اللہ اور آپ کا ہے. کوئی دیکھ نہیں رہا. اگر چھپ کے کھانا کھا لیں یا آپ کو غلط کام کر لیں تو اس کا مطلب یہ نو باڈی از واچنگ یو. اٹ از اے کائنڈ آف کنٹینٹ ایگریمنٹ بٹوین یو اینڈ اللہ. اور اللہ نے کہا کہ اگر آپ اس کو نیت سے کریں گے، میں نے اس کے لیے 100 باب رکھا ہے. جنت میں جو سب سے اہم ہے وہ لوگ جو روزہ رکھتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ خود اس جو دروازہ ہے اس میں سے داخل ہوں گے، ہر ایک نہیں جا سکے گا. سر یہاں پہ میں ایک کویشچن آپ سے کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے
جی کہ سر بیسیکلی تو روزہ سے انسان کو بھوک لگتی ہے، اس کا جسم کمزور ہوتا ہے، اس ہم، کی قوت ارادی جو ہے وہ ویک ہوتے ہیں. ہم، لیکن سر سائیکالوجیکلی پوائنٹ آف ویو سے کیا اس کی باڈی کے اندر جو ہے وہ چینجنگز بھی ہوتی ہیں نیچر وائز مینٹلی لیول پر، آپ اگر آپ اس کو دیکھیں؟ ہاں یہ میں اس کو بڑی ڈیٹیل میں ہم بات کریں گے، ٹائم کو مد نظر میں اسپیڈ سے اس لیے چلوں گا کہ اصل ہمارا مقصد ہی یہ ہے کہ سائیکولوجیکل اس کے آسپیکٹ کیا ہے ہیومن نیچر کے اندر، اور ہیومن نیچر کے متعلق اللہ تعالیٰ نے کیا بار بار فرمایا، اور یہ کیوں اہم ہے. کیونکہ خوراک از ناٹ دا مسئلہ، اور بھوک از ناٹ دا مسئلہ آپ کی نیت کا ہے کہ آپ کا کنٹرول کتنا ہے. تو سارا کا سارا لب لباب اس کے اوپر آئے گا کہ آپ کے اندر ٹالرنس کتنی ہے، آپ کے اندر صبر کتنا ہے، آپ کے پاس چیزیں ہوتے ہوئے اور آپ نہیں کر رہے. تو اس لیے قرآن شریف ویری اسٹارٹ میں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالآخرۃ، یعنی کہ متقین کا لفظ استعمال ہے. متقین مین وہ شخص جو تقویٰ کرے، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے. یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ میں کر رہا ہوں تو لوگوں کے دکھاوے کے لیے، یا صبح کھانا کھا لیا شام کو کھا لیا. دس از ناٹ کالڈ دا روزہ. یہ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تو یہ تو ایک قسم کا بھوک اور پیاس کو روکتے ہو، اس کا فائدہ تو کوئی نہیں جب تک اس کے ساتھ وہ عمل اور نیت نہ آئے، اتنی دیر تک بات نہیں بنتی. کیونکہ اس کا بیسک جو سائیکولوجیکل کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ پرپز آف لائف یہ ہے کہ انسان کو کسی مقصد کے لیے پیدا کیا گیا، عقل دی گئی. تو اس سے آپ نے آپ کو دیکھتا ہے کہ میں نے جو عقل دے گی اس سے آپ اپنے کو کنٹرول کرتے ہیں. اگر کنٹرول نہ کریں اس میں تو ایک چیز یہ ایک بھی منٹ، ہے کہ تو بیسیکلی کنٹرول نہ کریں تو حیوان اور انسان میں فرق کوئی نہیں ہے. ایکچوئل تو سر یہ ہے نا کہ روزے پورا ایک ماہ روزہ رکھنے سے انسان کے اندر جو پریکٹس ہوتی ہے کھانا کم کھانے کی، بھوک رکھنے کی، آپ دوسرے لوگوں کا احساس کرنے کی، یہ ساری چیزیں بھی تو رمضان شریف کے پریکٹس میں آ جاتی ہیں نا. میرے دوست آپ جمپ کر جاتے ہیں ہمیشہ، یو آر رننگ. میں نے سٹارٹ لیا ہے، آپ فوراً یعنی کہ جنگ سے اگر آپ نے جانا ہو نا لاہور اور فیصل آباد پہنچتے ہیں سیدھا وہاں سے. میں کہتا بھائی میں تو گاڑی سٹارٹ کی ہے، ریلیکس کام ڈاؤن، انشاءاللہ ہر چیز بتائیں گے، نہیں ہے تو اور بڑھا دیں گے. تو ان ادر ورڈ واٹ آئی ایم سیئنگ، تو انسان اور حیوان میں فرق یہ ہے کنٹرول کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عقل سلیم آپ کو دی ہے، جانور کے پاس نہیں ہوتی، وہ نہیں کنٹرول کر سکتا. تو جب آپ اپنے آپ کو نہیں کنٹرول کر سکتے تو یہ آپ حیوان بن گئے. پہلی بات تو یہ ہے. تو انسان اگر حیوان بن جاتا ہے تو اس روزے رکھنے کا کیا فائدہ کہ آپ اسی طرح مارکیٹنگ، بلیک مارکیٹنگ کریں، اسی طرح جھوٹ بولیں، اسی طرح فراڈ کریں، اسی طرح لوگوں کے اندر لڑائیاں کریں، جھوٹ بولیں، اس کے علاوہ توڑ پھوڑ کریں، جنسی اور دوسری قسم کی ایکٹیویٹیز میں رہیں، اور یہ کہیں کہ میں نے روزہ رکھا ہو. روزہ یہ نہیں ہے. یو آر فولنگ یور سیلف. اللہ میں پھول نہ کریں. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو میں آپ کو چیزیں دی ہیں اس میں یہ کہ آپ کو سیلف ڈسپلن، سیلف کنٹرول کرنا ہے. اور ہیومن بینگ کی ٹیسٹنگ اوبیڈینس کا یہ معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ میں نے سب کچھ دے دیا تو پھر آپ کس طریقے سے ان چیزوں کے اوپر کر رہے ہیں. اس لیے میں نے جو آپ کو سورہ بتائیں اس کے بعد جو آگے کی طرف نقطہ اس کا آتا ہے، اس کی ہسٹری جو ہے فاسٹنگ کی بڑی گہری ہے. مثال کے طور پر اگر آپ مجھ سے زیادہ کیونکہ آپ کا علم ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بنی اسرائیل کو روزہ رکھا جب وہ فرعون سے ان کو چھٹکارا ملا، تو وہ ایک اللہ تعالیٰ کا نا شکریہ ادا کرنے کے لیے، یا اللہ ہم نے ہر چیز کٹ آف کر دی تیری رضا کے لیے، تو نے تو ہمیں اس طریقے سے ان چنگل سے نکالا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہسٹری جو ہے یہ ساری اس کے اوپر آتی ہے کہ انسان دراصل ہے کیا اور وہ کیا کیا حرکتیں کر رہا ہے. میں بعض اوقات سامنے یہ بھی دیکھتا رہتا ہوں کہ ہم کہیں ادھر ادھر نہ چلے جائیں، تو اس کا پلیز مائنڈ نہ کیا. ایک بات میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ رمضان کے علاوہ بھی نفلی روزے بھی ساری عمر رکھے. ہفتے میں 2 دن وہ روزہ رکھتے تھے، سوموار اور جمعرات کو. اس کا ایک فلیٹ میسج یہ تھا کہ اگر انسان ماہ رمضان میں اس کے اندر جو چینجنگ آتی ہیں اور اس کے بعد پھر 1 سال کا جو ایک اتنا بڑا گیپ ہے، اس کے دوران بھی اگر انسان نفلی روزے بھی رکھے تو وہ اپنے مزاج کو وہ مستقل مزاجی کے ساتھ روزے کے اوور آل جو سٹینڈرڈز ہیں اس کے مطابق ڈال سکتے. دیکھیے اگین میرے دوست آپ نے بہت آگے کی بات کر دی. ہم ابھی
پاکستان کے لوگوں کی بات کر رہے ہیں, آپ آئیڈیلزم اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کا کر رہے ہیں جو ماڈل فار دا ورلڈ ہے, اور وہ جو ایسی ہستی ہے اس کے برابر تو کوئی نہیں. اور آپ جو ان میں سے ہم میں سے اسی جو کاپی کرتے ہیں لیکن اندر اس کی سخت نہیں ہوتی, تو وہ پتہ کیا نا ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے, پھر ان کو کئی ایک قسم کی نفسیاتی امراض پیدا ہوتی ہیں, ان میں پھر انٹالرنس نہیں ہوگا جس کا میں آگے ذکر کروں گا. تو کہنے کا مطلب ہے کہ آپ نفلی چیزوں کی طرف, ہم تو اپنی فرضی کی طرف ہی نہیں آئے میرے بھائی, ذرا آرام سے چلیں. ٹھیک ہے ماشاءاللہ آپ نے مجھے وہ کر دیا, اویئر کر دیا. تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ پیبرٹی کی ایج میں فرض ہونا شروع ہو جاتا ہے 18 کی ایج میں, اس سے پہلے آپ کی ٹریننگ ہے, سمجھ آئی ہے. اب اس کے اندر سب سے پہلی بات جو نفسیاتی آپ کو اصول بتاؤں, انسان کے اندر اور حیوان کے اندر یہ ریسرچ کی گئی ہے کہ بھوک کا اس کی شخصیت پر یا اس کے آئی میں سے جنسی خواہشات پر خاص طور پر کیا اثر ہوتا ہے. تو دیکھا گیا ہے کہ اگر بھوک انسان کو ہو تو اس کے اندر جنسیت کم ہو جاتی ہے اور وہ کنٹرول میں ہو جاتا ہے. تو لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو جن چیزوں کا آپ نے ذکر کیا ہے وہ یہ نفس سے جو آپ کا ہے نا امارہ نفس میں وہ مکس اپ ہو جائے. میں آپ کی اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوجوانوں کو باقاعدہ یہ حکم فرمایا کہ جو شادی نہیں کر سکتے, صاحب حیثیت نہیں ہے, آپ نے فرمایا کہ آپ روزے رکھو تاکہ آپ کے نفسانی خواہشات ہیں وہ کنٹرول میں. ہاں تو یہ سے ایک تو پہلا تو بیسیکلی موٹیو آپ کا یہ آ گیا کہ اس کے اندر جو ہے ہم نے یہ کرنا ہے. لیکن اس کے بعد سوال یہ آتا ہے کہ یہ جو ہمارے اندر مسلمانوں میں بتایا گیا فرض کیا گیا تو اس لیے کیا گیا کہ اس کی کئی ایک وجوہات بتائیں کہ جو آپ نے اس میں کنٹرول کرنا ہے. یہ ایک قسم کا ری اویکننگ ہوتا ہے. یہ مہینہ ایسا ہے کہ آپ کو ایک سال کے اندر ایک آپ کو وہ مل رہا ہے آئی میں سے کائنڈ آف اپنی ری آرگنائزیشن, جس طرح ہوتا ہے نا برین واشنگ, یا جس طرح آپ کہتے ہیں کہ سال بعد اپنا موازنہ کریں اپنے اکاؤنٹس کا کریں. تو یہ سال میں اللہ تعالیٰ نے یہ رکھا ہے کہ آپ کولیکٹیولی اس روزوں کو کریں, اور اس کے اندر کیا کہا, اس میں یہ مقصد یہ ہوگا کہ اس سے آپ اپنا ٹیمپر کنٹرول کریں, مورل سوشل ویلیوز جو ڈاؤن ہو گئی ہیں اس کی وجہ سے ٹیمپٹیشن سے اس کو کریں. پھر اگر آپ کے پاس پیسہ آ گیا ہے تو اس سے چیریٹی دیں. پھر یہ بتایا کہ اگر آپ, یہ سب سے بڑا نفسیاتی اس کا اثر ہے, اگر ایک شخص بھوکا ہے تو اس کو پتہ چلے گا بھوکے انسان کی کیا کیفیات ہوتی ہیں ذہنی طور پر, وہ کس کیفیت میں ہوتا ہے, فاقہ کشی کی وجہ سے. تو آپ کو پتہ رہا, پھر کہا کہ آپ کریں گے تو آپ کو پتہ ہوگا. ان ادر ورڈ ایک قسم کا انسان کو سائیکالوجسٹ اللہ میں بنا رہا ہے, how to share, how to understand other people. That is the message in it. پھر اس کے بعد کہ forgiveness, کہ آپ کو ٹالرنس ہونی چاہیے. اگر غصہ آیا تو پی جاؤ, کیونکہ اس مہینے کا مقصد یہی ہے. اس کے علاوہ آپ کو دیکھا جائے کہ سارے مہینے جو آپ کرتے ہیں تو ٹریننگ ہوتی جاتی ہے, پھر اس میں فطرانہ دینا پڑتا ہے عید پر. عید منانے کے لیے بھی کہا کہ you share with those people who have nothing. اسی طرح یہ انڈیورنس پیدا کرتا ہے, انڈیور برداشت کر, کنٹینٹمنٹ پیدا کرتا ہے. یہ لفظ میرے یاد رکھے. سائیکولوجیکلی اس میں اویئرنیس ہوتا ہے کہ دوسروں کی کیا ہے. اس کے بعد یہ فزیکل کنٹرول کر رہا ہے. پھر اس کے بعد اس کی وجہ سے آٹومیٹکلی اس کی اندر جو ایک سسٹم اوور ایٹنگ سے یہ گڑبڑ ہو رہی ہے وہ کنٹرول ہو کر اس کو بیلنس کر کے اس کی فزیکل ہیلتھ, مینٹل ہیلتھ وہ اس کی ہو رہی ہے, اور اس کی اسٹیٹ آف مائنڈ میں پریئر کی وجہ سے ایک ہمبلنس پیدا ہو رہی ہے, کریکٹر چینجز آ رہی ہیں. پھر اس کے بعد اس کے اندر پنچویلٹی پیدا ہو رہی ہے کہ ٹائم پر اٹھنا یہی ہے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اس کے اندر یہ پیدا ہو رہا ہے کہ یہ جو ہمارے ارد گرد لوگ ہیں وہ جو چھوٹے ہیں بڑے ہیں, اس سلسلے میں ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم ایز اے قوم کیا ہیں. تو لہٰذا ان ادر ورڈ اس میں جو انسان کے جو موٹیو ہوتے ہیں اور مختلف قسم کی ایکٹیویٹی, چیٹنگ نہیں کرنی چاہیے, جھوٹ نہیں بولنا چاہیے, حسد نہیں کرنا چاہیے, لڑائی منافقت جو بھی ہیں یہ اگر کریں گے تب روزہ آپ کا ٹھیک ہے, ورنہ روزہ صرف کھانا پینا ہی ہوگا. تو لہٰذا یہ چیک بیلنس رکھا گیا. تو لہٰذا یہ ان ادر ورڈ یہ کہنا یہ اینول سیلف اکاؤنٹیبلٹی ہے مہینہ جو ہے, ری آرگنائزیشن, اسپرٹ کی ری آرگنائزیشن. یہاں پر میں آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ سے یہ میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گا
کہ روزہ صرف بھوک رکھنے کا نام نہیں ہے، روزہ بد نظری سے بچنے کا نام ہے، روزہ جھوٹ سے بچنے کا نام ہے، روزہ وعدہ خلافی کرنے سے بچنے کا نام ہے، جی ہاں روزہ مسکمنٹ سے من کے وہ تمام تر برائیاں جو انسان کی پرسنالٹی کو ڈیمیج کرتی ہیں، وہ تمام تر برائیاں جو ہے اس سے بچنے کا، اس سے اجتناب رکھنے کا نام روزہ ہے۔ اگر ہم ان چیزوں کی پریکٹس کرتے رہیں گے تو الٹیمیٹلی ہمارے اندر جو ہے وہ چینجنگ آتی چلی جائیں۔ ڈیفینیٹلی دیکھ لیں یہ ایک ٹریننگ مہینہ ہے۔ پہلے تو میں نے کہا نا کہ سال میں آپ کو ریمائنڈر ہے کیلنڈر کا، وہ بھائی آ جاؤ، اپنی اکاؤنٹیبلٹی اپنے آپ کو ٹیسٹ کرنا شروع کر دو، اور وقت کی اخلاق کا کنٹرول کو، یہ جو چیٹنگ ویٹنگ، یہ جو فراڈ وغیرہ ہم کر رہے ہیں اس سے بچ جاؤ، جھوٹ نہ بولو، کسی کو تکلیف نہ دو، گالیاں نہ دو، یعنی کہ ایک ڈیسنٹ پڑھا لکھا میچور آدمی بن جاؤ، بچے کی بجائے، ٹین ایجر کی بجائے ایک میچور ٹھوس اڈلٹ بنو۔ ایک تو یہ ٹریننگ ہے۔ دوسرا اس سے یہ ہے کہ کنٹرول آف باڈی آرگن، مائنڈ، سمجھ آئی نا؟ اور اس کے علاوہ یہ جو ہم سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں، وہ لوگ جو ڈوئل رول پلے کرتے ہیں اس میں، ان کے لیے بڑی وارننگ ہے۔ اور جی سارا کچھ کر دیا، جی روزے کھلوا دو، اتنے جی دیگیں کر دو، جی یہ دے دو، اور جی رائے لیلا دے، کیوں؟ پھر بازار میں گئے تو پھر وہی بلیک مارکیٹنگ، وہی پرائسز اوور کر لینا، وہی جھوٹ، وہی فراڈ، وہی ایک قسم کا کیا کہنا چاہیے، ڈبل مائنڈڈ، دوسروں کو کیا اس کا نام ہے، اس طریقے سے بیوقوف بنانا، تو وہ روزہ نہیں ہوگا۔ دیکھیں نا، آپ نے پڑھا ہوگا کہ قرآن تعالیٰ نے کہا کہ جب آپ یہ سیکریفائس کرتے ہیں نا، تو میرے پاس نہ آپ کا خون آتا ہے نہ گوشت آتا ہے، مجھے آپ کا تقویٰ چاہیے۔ بے شک یہ روزے کا دوسرا نام یہ سمجھے کہ یہ تقویٰ ہے، کہ آپ خوف خدا ہے آپ میں، اگر آپ کے اندر خوف خدا ہے تو پھر مسلمان ہے۔ اور اگر یہ ہو کہ نہیں جی ادھر روزہ رکھا، پتہ کیا ہے جی، اور جی ابیوزنگ ہو رہی ہے، ایک دوسرے کل کر رہے ہیں، یہ دیکھ تو رہے ہیں کیا ہوا ہے، یہ روزوں کے اندر ہے، یہ عبادت ہے۔ پھر اس کے بعد ہے کہ نوجوان نسل کی کوئی ٹریننگ نہیں ہے، روزہ رکھ لیا امی، یہ کرنے کے بعد ٹائم کیا کریں، میوزک سن رہے ہیں، ٹیکسٹنگ کر رہے ہیں، ایک دوسرے گالیاں دے رہے ہیں، روزے کے ساتھ ریچول میں پڑے ہوئے ہیں، اور ایک دوسرے کو امپریس کرنے کے لیے شو آف کر رہے ہیں، اتنے جی ہم نے، یعنی کہ روزہ کم ہوتا ہے جی کھانے ورائٹی کے لے کر آؤ، اور پھر اس کے بجائے اس کا فائدہ ہونے کے بعد ہضمی ہو جاتی ہے۔ تو کہنے کا مطلب ہے یہ ایک سینسٹیو بانڈ ہے اللہ میاں کے ساتھ، کہ اور وہ اللہ میاں آپ کو دیکھ رہا ہے۔ دیکھ قرآن شریف کی آیت ہے، میرے بندے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ایک آیت میں نے اس کا آیت مجھے یاد نہیں، اس میں کہا کہ اے میرے بندے، میں آپ کی آنکھوں کی خیانت جو ہے اس کا بھی مجھے پتا ہے۔ خیانت نہیں کسی کی طرح آپ نے دیکھا ایکسائٹ ہوئے تھے، کسی کو نہیں پتا کیا کس نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، لیکن وہ جو ڈیٹا ریکارڈ ہو رہا ہے نا، وہ تو آپ کا اندر کا من کا ہو رہا ہے، دکھاوے کا ہو رہا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم کہہ دیا، اچھا اس میں ایک نفسیات کا لفظ استعمال کروں، انسان کے 3 بیہیویئر ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے آورٹ، ظاہری، جو میں کر رہا ہوں جو آپ کا، ایک ہوتا ہے کاورٹ، کاورٹ میں اس کی نیت، کہ وہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ کاورٹ کسی کو پتہ نہیں ہوتا، مثلا آپ کے ذہن میں اس وقت کوئی پلان ہو اور بیٹھے ہو میرے سامنے یہ ریکارڈنگ کرا رہے ہو، اندر یہ ہو کہ یار اس سے تو پیسے جا کے لینے، روزے کا ٹائم ہو گیا، تو وہ پتہ کیا ہوا، اندر چل رہے مجھے نظر نہیں آ رہی، آپ چھپا لیں، لیکن اللہ میں جانتے۔ پھر اس کے بعد ہوتا ہے آورٹ کاورٹ، پھر اس کے بعد ہوتا ہے امیٹنٹنٹ بیہیویئر، جو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوتا، کہ جی مجھ سے یہ عمل ہو گیا، کیوں؟ اندر کوئی گڑبڑ ہو رہی تھی، یہ جی اچانک ہی جی ایک لڑکی ہے، یہ ایک عورت ہے، وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، سارا کوئی اچانک جی بخار ہو گیا، رہ گیا ہاسپٹل، کچھ دیر کے بعد وہ جی ایک پھیپھڑا کام نہیں کر رہا، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہو جائے، اب کیا ہوا، کچھ دیر کے بعد پھر کیا ہوا کہ جب اس کو دیکھا تو وہ دوسرا بھی ڈاؤن ہے، ابھی گھر والے سوچ رہے ہیں کہ اس کا علاج کیا کرائیں، تو 2.5 گھنٹے کے بعد آیا جی ڈیتھ ہو گئی ہے، کیوں؟ اور جی ان کے لیے وہ ارینج نہیں ہو سکا فلانی چیز کا۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ تمام جو موت ہوتی ہے، جو اندر کا سسٹم ہوتا ہے انٹرمیٹنٹ، اللہ میں اس کو بھی کنٹرول کر رہا ہوتا ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو ہم اپنی جان، مال، یہ چیزوں پر ہمارا
کنٹرول ہوتا ہے. فرمایا اے میرے بندے تو لاکھ کوششیں کر لے لیکن میری رحمت شامل حال ہوگی تو پھر کام آگے کی طرف چلے گا. تو عرض کرنے کا مطلب ہے کہ یہ آپ سمجھتے نہیں لوگ کہ روزے کے دوران آپ پیدا ہوئے ہی ہیں کہ آپ کا کنیکشن ہے مین کمپیوٹر کے ساتھ. لوگ یہ نہیں سمجھ رہے. لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کو کہتے ہیں کہ باجی جو میں ہیں جو ہم ایک دوسرے کو کر رہے ہیں, لیکن ایک ایسی ہستی ہے کہ جو اس کو کنٹرول کر. مثلا میں باتیں کر رہا ہوں, مجھے نہیں پتا کہ کون کیا سن رہا ہے کیا نہیں سن رہا, لیکن وہ ریکارڈ ہو رہی ہیں. لیکن ریکارڈ صرف ظاہری آپ دیکھ رہے ہیں. اس دن آپ نے اندر کا ریکارڈ آئے گا, کھول دو. تم اس وقت اس کو یہ کہہ رہے تھے اندر تمہارے اندر فراڈ تھا. تو روزے کے اندر پلیز یہ نوٹ کر لیجئے تھرو آؤٹ لائف کہ ایوری ریئلٹی جو ہے آپ کی جو نیت ہے وہ وہاں ریکارڈ ہو رہی ہے. اینڈ یو ول بی کالڈ ٹو کوشچن. تو لہٰذا روزہ یہ مجھے آپ فراڈ کر سکتے ہیں, مجھے جھوٹ کر سکتے ہیں, میرے لیے گڑبڑیں کر سکتے ہیں, لیکن کیپ ان مائنڈ آن دا ڈے آف ججمنٹ وہ جو ریئل بک ہے وہ یہ جسے ہوتا ہے نا آپ کا کمپیوٹر, وہ کہیں گے آپ کوڈ ورڈ ڈالیں تو ونڈو کھلنی شروع ہو جائیں گی. اللہ میں بندہ کہے گا جی میں تو یہ نہیں کیا تھا, یہ تو نہیں, یہ نہیں. ٹھہر جاؤ, کس دن کس وقت ڈیٹ ڈالو, ٹچ کرو, یہ دیکھو یہ تم یہ کر رہے ہو. آپ کے اعضاء آپ کے خلاف گواہی دیں گے بیکاز دے آر کنٹرولڈ بائی دا ہیڈ آفس. یو ہیو اے کنٹرول فار دا ٹائملی بینگ. تو میرے عرض کرنے کا مطلب ہے کہ روزہ تو ہے نا ایک قسم کا آپ کے لیے وارننگ ہے. کنٹرول آپ نے اپنے آپ کو کرنا ہے, باڈی کو. اور دیکھا گیا ہے کہ یہ جو سیکس کے موسٹلی جو پرابلم ہوتے ہیں یہ اس قسم کے, اس کے لیے ہم انہیں کہتے ہیں دو چیزیں کہتے ہیں, فزیکل ایکزرشن, کنٹرول آن دا اسٹمک, اینڈ نمبر 3 روزہ رکھیں. اچھا جتنا آپ گوشت زیادہ کھائیں گے وہ چیز جو آپ کو ایکسائٹ کرتے ہیں, جو بھی چیزیں ہیں, جب ان کا کنٹرول ہو جائے گا تو آپ کا بلڈ پریشر ڈاؤن ہوگا. لیکن ڈاکٹر کہتا ہے بہترین آدمی ہوا ہے جس کا بلڈ پریشر ڈاؤن ہو. تو بلڈ پریشر ڈاؤن ہونے کے لیے یہ ایک بہترین موقع ہوتا ہے, جی سر. ڈیزیز کو کنٹرول کرنے کا موقع ہوتا سر ہے. اینڈ میں آپ سے یہی جاننا چاہوں گا کہ ماہ رمضان کے 30 ڈیز اللہ رب العزت نے اسی لیے دیے ہیں کہ روزہ رکھنے سے انسان کے اندر ٹالرنس ڈیولپ ہو. لیکن 30 دنوں کے بعد بھی, ماہ رمضان گزرنے کے بعد بھی لوگوں کے اندر انٹالرنس جو ہے وہ ڈیولپ نہیں ہوتی. یہ ہر ایک میں آپ نہیں کہہ سکتے. جو اندر سے کھوکھلے ہوں اور ڈوئل پرسنالٹی ہو تو اندر کا ان کا جو جوش ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے, تو باقی وہ ہوش جو اس کا ہوتا ہے وقتی طور پر کرا رہا ہوتا ہے, وہ اتنا سیریس نہیں ہوتا, وہ ریچول میں ہوتا ہے, وہ اپنی پرسنالٹی کو چینج نہیں کر رہا ہوتا. اگر تو یہ ایک منٹ سنیے نا, آپ ایک دم سوال کرتے ہیں, پہلے کا بھی لوگوں کو سمجھ نہیں آئی ہوتی. اب ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ اس کو بیلنس کر کے چلیں, لفظ میں نے لفظ کیا ہے بیلنس, ایکسٹریمزم. دیکھیں نا واٹ از مینٹل ہیلتھ, مینٹل ہیلتھ مین بیلنس. اور اسی لیے قرآن شریف میں ذکر ہے کہ یہ معتدل مذہب ہے, اس میں ایکسٹریمٹی نہیں. یہاں تک ہے کہ یہ اقرا فی الدین, مذہب کو کمپلشن نہیں ہے, مذہب تو آپ کو عقل دے رہا ہے, سمجھا رہا ہے, آپ کو ڈنڈے تو نہیں مار رہا. تو لہٰذا مثلاً میرے کہنے کا مطلب ہے ان سب چیزوں کے وجود جب پرسنالٹی چینج ہوتی ہے تو پتہ کیا وہ اس کو صرف اس مہینے کے لیے تیار بیٹھے ہوتے ہیں یا سحری افطاری کے چکر میں ہوتے ہیں, اور جو میں نے باتیں کری بعد میں, تو اندر تو چینجز نہیں ہو رہے. اب ہو یہ رہا ہے, اب میں اس کا ذرا گہرا نقطہ لے کر رہا. یہ میں نے کئی دفعہ سوچا آپ سے شیخ, کیا وجہ ہے کہ مسلمان اتنا کچھ کرنے کے باوجود اور اتنی عبادت کرنے کے باوجود, اور جتنی وہ عبادت زیادہ کرتا ہے وہ چڑچڑا ہوتا جاتا ہے, اگریسو ہوتا چلا جا رہا ہے, اس کے اندر انٹالرنس ہو گئی ہے. مجھے یہ اس نے اب نارمل طریقہ کار اختیار کیا ہے, وہ ایکسٹریمیٹ ہو گیا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا فطرت کے متعلق فرمایا یہ روزہ کہ یہ کھانے کا ٹائم ہے. پھر یہ ہے کہ یہاں تک اس میں آسانی دی کہ اگر آپ بیمار ہیں یا سفر پہ ہیں تو بعد میں کر لیں, بہت بوڑھے ہیں یا کیا اس کا نام ہینڈی کیپڈ ہیں یا آپ نہیں رکھ سکتے تو اس کا متبادل ہے کسی کو رکھائیں. یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد یہاں تک کہ لوگ سیکس کا مسئلہ ہو گیا میریڈ لوگوں کا, تو وہ انہیں کی خواہش تھی. پھر آیات اتنی سورہ بقرہ میں کہ روزے یہ ٹائم کے علاوہ آپ اپنی بیویوں کے پاس جا سکتے ہو. پھر یہاں تک آ کہ اگر آپ اس میں جائیں مسجد کے اندر اعتکاف پر بیٹھے, پھر یہ آپ سب چیزیں آپ کے ایک نیوٹرل ایک جگہ آپ نے باؤنڈ کر لینا ہے, فقط کنسنٹریشن ایک قسم کا سمجھے کہ وہ چلا ہے آپ کا. تو کہنے کا اللہ تعالیٰ یہ کیا, لیکن کسی جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میں کسی کے اوپر زیادہ بوجھ ڈالوں گا.
فرمایا یہ کہ جب آپ اپنی ایکسٹریم بنتے ہیں نا، چاہے مذہب میں جائیں یا برائی میں جائیں، اب نارملٹی ہے، ہوتا یہ ہے کہ آپ اپنی جو جائز نفسیاتی خواہش جائز طریقے سے بر وقت پوری نہیں کرتے، اس کو دباتے ہیں کہ جی میں فرشتہ بن جاؤں، ریزلٹنٹلی جو فطرت ہے وہ ریئیکٹ کرتی ہے. لہٰذا آپ نے دیکھا ہوگا موسٹلی، میں اب اتنی ڈیٹیل میں تو کوئی کیس ہسٹری نہیں دوں گا کیونکہ روزوں کا مہینہ ہے، آپ دیکھا ہوگا کہ وہ لوگ جو اس چیز میں ہوتے ہیں، اس کو جی دورے پڑ گئے، اس کو جی جن بھوت نظر آ اس کو جی فلاں چیز ہوگی. بعض لوگ یہاں تک کہتے ہیں کہ مسلمان جو ہوتے ہیں نا، یہ بڑے غصے والے ہوتے ہیں، اگریسو ہوتے ہیں. ہمارے متعلق مشہور ہے کہ یہ توڑ پھوڑ بڑی کرتے ہیں، یہ آپس میں لڑائیاں بہت کرتے ہیں. آپ مسلمان میں دیکھیں نا، فرقہ ایک دوسرے کو کل کرنے، سینٹیمنٹل ہو جاتے. ریزن یہ ہے قرآن شریف کو پڑھیں، وہ طریقے اڈاپٹ کریں جو اللہ تعالیٰ نے کہا. یہ قرآن شریف سٹیپ بائی سٹیپ آئی ہے، اور آپ اتنا کریں جتنا آپ ہضم کر سکتے ہیں. اگر آپ اوور کریں گے تو بد ہضمی ہو جائے گی. تو میرے عرض کرنے کا مطلب ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جب آپ نماز پڑھنے لگیں یا آپ کو کوئی کام کرنے لگیں عبادت کا، تو پہلے بھوک ہے تو کھانا کھا کے نماز پڑھیں، بات روم جا کر نماز پڑھیں، چونکہ ہمارے تاکہ وہ آپ مینٹلی سائیکولوجیکلی فری ہوں اور آپ فل کنسنٹریٹ کر سکیں. نقطہ یہ ہے کہ یوں آزاد ہو کر مولک کے ساتھ یاری رکھیں. روزے اگر رکھنا ہے تو پھر دنیا سے بے نیاز ہو کر، بے نیاز سے مراد یہ نہیں کہ آپ کام ہی چھوڑ دیں، نہیں، مطلب کہ یہ جو ٹیمپٹیشن ہے، دیکھیں ایک چیز ذہن میں رکھیں، وہ جو میں نے آپ کو کہتا نا. جی سر، میں یہی چاہ رہا ہوں کہ پروگرام کے اختتام میں آپ ہمیں لاسٹ میسج کائنڈلی دیجیے گا. اچھا، آپ نے یار تم کچھ تو تھوڑا سا مجھے ٹائم دیا کرو. یہ ادھر جو اتنا لکھا پڑا ہے اور میں اس کو کیا کروں. دیکھیں جی، میں آپ کو آج یہ بتاتا ہوں کہ روزے کے اندر یا ویسے انسان کے اندر جو ویکنیسز ہیں اس کا میں 4-5 پوائنٹ دے دوں، پھر تھوڑی سی ہوگی بات تو کر لیں گے کیونکہ وہ ٹائم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہے کن کے ساتھ؟ مجرمین، جو جرم کرتے ہیں. ایک چیز دے دی گئی ہے کہ آپ کو اتنے پیسے ملے، روزی مل رہی ہے، اس کے بعد آپ جرم کریں، اللہ اس میں سخت ناراض ہے. اب کتنے لوگ ہیں، یہ آپ کو پولیٹیکل لیڈر دیکھیں، یہ سارے لوگ دیکھیں، بھائی تم اپنا اپنا رول ادا کرو. ایک عالم کا کام ہے علم کی طرف جائے، وہ سیاست کی طرف پڑھے، وہ پھر آپ نے جوش میں کیا کرے گا، دوسروں کو لڑائے گا. تو یہی حال مجرمین ان لوگوں کا کہ آپ نے ان کو اپنی دولت دے دی کہ آپ نے اس کی ٹیک کیئر کرنی ہے، تو اس نے خیانت کرنے سے. تو جرم ہوتا ہے کہ جب آپ کو ایک چیز عطا ہو جائے اور اس کے بعد آپ بے ایمانی کریں، تو مجرمین کو اللہ میں پسند نہیں. کہ تمہیں نیند پوری ہو، کتنی تم روٹیاں کھاؤ گے، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، کتنے کپڑے پہنو گے، کتنی زمین پر سو گے ایک وقت میں. یہاں تو پورے اربوں خربوں لوگ کھا جاتے ہیں اور پھر کھاتے رہتے ہیں. وجہ کہ وہ اندر سے کھوکھلے ہیں، انسیکیور ہیں، نفسیاتی طور پر وہ مریض ہیں، ان کا علاج ہونا چاہیے، ورنہ وہ کھاتے رہیں. پھر اس کے بعد ظالمین، آپ لوگ ظالم بہت ہیں، ظلم کرتے ہیں. کیا؟ جو ایک جائز چیز بتائی گئی ہے اس کے اوپر چلو، نہ اپنے اوپر ظلم کرو نہ لوگوں پر. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. کس طرح ظالم ہو گئے؟ حضرت یونس علیہ السلام ناراض ہو گئے، اللہ میں آپ نے تو کہا تھا یہ ہوگا، مالک کی مرضی، وہ نہیں ہوا تو ناراض ہو کر چلے گئے. تو جس سے کشتی میں گئے، پھر اندر سے آواز ہے، مولا کا پتہ کرو عرش ہل گیا، میرا آدمی کہا. اس نے پھر یہ پڑھا کہ مولا میں ظالمین ہوں. ظلم کیا ہوتا ہے؟ اپنے اوپر جبر کرنا، دوسرے پر جبر کرنا، دوسرے کو مسائل کرنا. پھر اس کے بعد مسرفین، یہ مہینہ مسرفین کو کنٹرول کرنے کا ہے. ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا، بے جا خرچ کرنا، اور جہاں استعمال کرنا وہ نہ کرنا. تو مسرفین کیا ہونا ہے کہ جو اسراف نہیں کرتے، پیسے کو نجائز، دولت کا نجائز، پاور کا نجائز، طاقت کا نجائز، یعنی کہ ہر چیز جو ہے وہ ان کا جو دوسروں کو حق ہے ان کے اوپر چھا جانا، اور پھر اس کو ناجائز طریقے سے اس کو خرچ کرنا. کیا؟ ویکنیس، انفیریٹی کمپلیکس، ٹو کمپنسیٹ سیلف پروجیکشن، کہ یہ میں کروں گا تو یہ ہوگا. اللہ تعالیٰ کا مجھے مذہب میں ایگزیبیشنسٹ کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ لوگوں کو دکھاوا کے لیے، تو آپ لوگوں کے لیے کر رہے ہیں، میرے لیے تو نہیں کر رہے. تو کہنے کا مطلب ہے ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دیز ورلڈ، رچ ورلڈ ہے. پھر فرمایا
ایک اور لفظ آپ کے لیے، متکبرین، وہ پارٹی خان بنے پھر رہے ہیں، میں یہ تو میں ان کی آوازیں دیکھو تو ان کی چال دیکھو. او بھائی میرے، تم پیدا اسی طرح نہیں ہوئے تھے، اللہ نے پیدا کیا. تمہارے تو بول ہی نہیں سکتے تھے، چل ہی نہیں سکتے تھے، ننگے پڑے آئے تھے. یہ سارا غصبہ کر کے آپ تکبر سے چل رہے. او بھائی کوئی پتہ نہیں، کرونا کا آئے لگا تو دوسرے دن وہ گیا کہ یہ گیا. جتنے متکبرین ہیں، ہسٹری بھری پڑی ہے، یہ فرعون، دس دیٹ، وہ تمام تکبر کیا وہ کہاں گئے؟ یہ جو دولت کے پیچھے پھر رہے ہیں، یہ جو لیڈر آپ کے، اور یہ جو کچھ کر رہے ہیں، اور یعنی کہ وہ ظلم خدا کا، تم مر بھی رہے ہو، آپ بیلیں بھی لے رہے ہیں، اور پھر باہر آ کر پھر بھی تکبر. او جی ہم یہ ہیں، میں جی میاں صاحب نے یہ کہا تھا. میاں صاحب کو یہ نہیں پتا اس نے بھی ایک دن مر جانا. یہاں کئی میاں آئے اور کئی میاں چلے گئے. جی رائٹ تھینک واٹ یو از سر. اور اپنے آپ کو کہیں اللہ تعالیٰ کہ مجھے حلیم آدمی پسند ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی یہ تھی، علم سے آہستہ بولنا، پیار سے بولنا. پھر اس کے بعد سر اب میں ہاں کیونکہ پھر شام کا وقت ختم ہو چکا ہے اور پاکستان میں اس وقت افطاری کا ٹائم ہوا چاہتا ہے سر، تو میں یہ چاہوں گا کہ ہمارا جو نیکسٹ پروگرام ہے وہ کیونکہ اسپیشل رمضان ٹرانسمیشن ہماری چل رہی ہے، تو اس میں آپ توحید کے اوپر ہمیں لیکچر دیں. تو انشاءاللہ بہت جلدی آپ کے ساتھ ہم توحید کے اوپر پروگرام کریں گے. انہیں الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان آصف اقبال کو اجازت دیجیے. اللہ نگہدار.